حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جگہ سے گزرے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ سے گزر رہے تھے وہاں پر دو قبروں موجود تھیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے، اور اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کپڑوں کی آستین تھی وہ کپ کپانے لگی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا ماجرا ہے؟ آپ یہاں پر کیوں رکے ہیں؟ سب خیریت ہے؟ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ اے ابو ہریرہ، جو میں سن رہا ہوں کیا تم بھی سن رہے ہو؟ یعنی وہ دو قبروں میں سے جو آواز آ رہی ہے کہ تم بھی سن رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، آپ کیا سماعت فرما رہے ہیں؟ آپ کیا سن رہے ہیں؟ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دو قبروں کے اندر جو مردے ہیں ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ان دونوں مردوں پر عذاب ہو رہا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مردہ جس کو عذاب دیا جا رہا ہے وہ پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور یہ جو دوسرا ہے وہ مسلمانوں کو دھوکہ تکلیف دینا اور چغل خور تھا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا میں رہتے ہوئے ان گناہوں سے بچ سکتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ جب دنیا میں تھے تو یہ جو گناہ کرتے تھے، مسلمان کو تکلیف دینا، ایذا دینا، دکھ دینا، چغل خوری کرنا، اور پیشاب کی چیٹوں سے نہ بچنا، نہ پاک رہنا، تو آج کل یہ بھی معمول ہے۔ ہم کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، آپ بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے، تو کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہو جائے گا۔ جو حکم ہو گیا ہے، جو فیصلہ ہو گیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کا ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ جی ہاں، حساب بھی دینا پڑے گا، اور اس کے بعد اگر کوئی کامیاب ہوا تو اس کو جنت کا راستہ ملے گا، ناکام ہوا تو دوزخ کا راستہ ملے گا۔ اس طریقے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ کھجور کی 2 ٹہنیاں لے کے آؤ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم، کیا وہ جو کھجور کی 2 ٹہنیاں ہیں ان کو نفع دیں گی، ان کو فائدہ پہنچائیں گی؟ کیونکہ ان کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، یہ 2 ٹہنیاں ان کی قبروں پہ لگا دیں، جب تک یہ تر رہیں گی، یعنی جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی تب تک عذاب میں کمی رہے گی۔ سن لیں، ختم نہیں ہوا، سرکار بھی وہاں موجود ہیں، صحابہ رسول بھی ہیں، لیکن عذاب میں کمی رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج 2022 ہے، 31 دسمبر ہے، ہفتے کی رات ہے، اور یہ میری آخری ویڈیو ہے انشاءاللہ 2022 کی ہے، اور 2023 سے بھی انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ زندگی رہی تو آغاز کریں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آج کے دن عبادت میں گزاریں گے، کسی مسلمان کو تکلیف نہیں دیں گے، دھوکہ نہیں دینا، چغلی نہیں کرنی، اور ناپاک نہیں رہنا۔ کپڑوں کو بچانا ہے، پیشاب کی چیٹوں سے بھی بچانا ہے، گندگی سے بھی بچانا ہے، نجاست سے بھی بچانا ہے، نہیں تو پکڑ ہو جانی ہے۔ یہ میں نے آپ کو حدیث پاک پڑھ کے سنائی ہے، پکڑ ہو جانی ہے۔ وہ 2 قبریں کیا تھیں، ان کے اندر کیا ہو رہا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ ایک شخص تھا، اس نے کیا کیا؟ وہ پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، پیشاب کی چیٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور دوسرے نے کیا کیا؟ مسلمان کو تکلیف دینا اور چغل خوری کرنا۔ عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ جہنم میں بہت سے جو جہنمی ہوں گے ان کو بہت سے عذابات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مختصر ایک بتاتا چلتا ہوں کہ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جہنمیوں پر ایک طرح کی خارش مسلط کر دی جائے گی، جسے وہ کھجا کھجا کے ان کی ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی، پھر ندا سے آواز آئے گی، تو ہمیں خبر نہ تھی کہ تم مسلمان کو تکلیف دے رہے ہو، تم ایک مسلمان کو دھوکہ دے رہے ہو، تم چغلی کر رہے ہو، تم ناپاک رہ رہے ہو، کہ قیامت والے دن پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ قیامت
کا ایک وقت ہے، وہ مقرر ہے، وہ جب آئے انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے جو انسان فوت ہو گیا اس نے حساب تو دینا جاگے، تو قبر میں ہی عذاب کا سلسلہ بھی ہے، قبر میں ہی راحت بھی ہے، عذاب کا سلسلہ بھی ہے۔ اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزاریں گے۔ آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ اللہ کرے آج کی رات ہم آرام سے سو جائیں، عبادت کر لیں، مدنی مذاکرہ دیکھ لیں، قرآن مجید کی زیارت کر لیں، ماں باپ کے پاؤں دبا لیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں ٹھیک ہو گیا، اپنے بچوں کے پاس وقت گزاریں، اور اس کے بعد ایک اور حدیث پاک، اور انشاءاللہ اس کے بعد کچھ گفتگو کرتے ہوئے میں سمیٹوں گا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 پرندے سرکار کو تحفہ دے کے گیا، سرکار نے ان میں سے ایک پرندہ اپنی کنیز کو دیا اور کہا کہ اس کو جا کے آپ پکا کر کھا لینا۔ وہ کنیز دوبارہ وہ پرندہ لے کر اگلے دن واپس آ گئی۔ سرکار نے حکم دیا، کیا میں نے آپ کو منع نہ کیا تھا کہ واپس نہیں لے کے آنا، اس کو پکا کر کھا لینا ہے؟ اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کل کا دن ہے اس دن کا جو رازق ہے وہ اللہ ہے، آج جس نے رزق دیا وہ اللہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور سرکار نے فرمایا کہ اس کو آپ نے کھا لینا تھا۔ تو انشاءاللہ عز و جل 2022 گزر گیا، 1 گھنٹے کے بعد 23 شروع ہو جائے گا، اور یہ پورا سال سلسلہ کیا رہا کیا نہ رہا، کس نے کیا 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 نہ کیا۔ میں تو آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا، اگر میری وجہ سے یا آپ کی وجہ سے سوچیں، بیٹھیں، غور کریں، کسی کو تکلیف پہنچی ہے، کسی کو ایذا پہنچی ہے، ہماری وجہ سے کوئی پریشان ہوا ہے، اس سے جا کے معافی مانگ لیں، تو اللہ نے چاہا وہ آپ کو معاف کر دے گا، تو اللہ بھی ہمیں معاف فرما دے گا۔ بڑا رحمان اور رحیم بھی ہے، قہار بھی ہے اور جبار بھی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے حضور؟ ہم نے دیکھیں، نماز کی غسل کے بارے میں شروع کرتے ہیں۔ غسل کے فرائض ہمیں آتے کہ نہیں آتے؟ سوچے ذرا اور غسل کی تعریف کے بعد اس کی تشریح بھی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ نہیں پتہ؟ غور کر لیں۔ اس کے بعد ہمیں وضو کے بارے میں علم ہے، وضو کے اندر فرائض کتنے ہیں، پھر وضو کے اندر سنتیں کتنی ہیں، احتیاطیں کیا ہیں، نہیں پتہ۔ آگے چلتے ہیں۔ نماز کی شرائط کے بارے میں نہیں پتہ، نماز کی شرائط کی ڈیفینیشن میں آتی نہیں ہے، کتنی ہے کتنی نہیں ہے۔ نماز کے فرائض کا نہیں پتہ، نماز کے فرائض کے اندر کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، نہیں پتہ۔ اس کے بعد ہمیں مکروہات کا نہیں پتہ، پھر ہمیں واجبات کا نہیں پتہ کہ نماز کے اندر کتنے واجبات ہوتے ہیں، پھر ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہم نماز سے نکل جائیں گے۔ ہمارے نکاح تو ہو چکے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ وہ کون سے الفاظ ہیں جو جملہ ہم بول جاتے ہیں کہ ہم نکاح سے بھی نکل جائیں گے، وہ کون سے الفاظ ہیں جو ہم اپنے منہ سے بول تو جاتے ہیں لیکن بعد میں ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن وہ الفاظ بولنے کے بعد ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، نہیں، ہم نے سیکھا ہی نہیں۔ ہم نے کوشش کرنی ہے، یہ تمام جو چیزیں میں نے مختصر سی آپ کو بتائی ہیں ان کو سیکھنا ہے، اور یہ کیا ہے؟ یہ سب فرض علوم میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت پر جو چیزیں فرض کی ہیں، جو حکم دیا ہے، اس کو تو سیکھ لینا یار، ٹھیک ہے؟ 2023 تو آغاز ہو جائے گا، دنیا میں ہم مہلت ملی گی تو انشاءاللہ رہیں گے، نہیں ملیں گی تو انشاءاللہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئیں گے، اپنی روح، ہماری روح قبض کر کے لے جائیں گے۔ اگر مہلت مل جائے تو نیت کر لیں، بخدا تاجر ہیں تو اس کے مسائل سیکھ لیں، شادی کر لی ہے تو نکاح کے جو طلاق کے مسائل ہیں وہ بھی سیکھ لیں، فرض علوم سیکھ لیں جس میں نماز کی شرائط، نماز کے فرائض، واجبات، مکروہات، کن وجہ سے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ بھائی مسافر کی نماز کیا ہے، ہم نے عمرے پہ جانا ہے، اچانک سے بس چلا جانا ہے، ہمیں تو اس کی تیاری نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں مدینے کا مسافر بنا دے، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی آمین کہہ دیں۔ تو کیا ہے، ہمیں یعنی ٹھیک ہے، استطاعت جس پر ہے، جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ نہیں جا سکتا، لیکن وہ سیکھ تو سکتا ہے نا، سیکھنے میں تو پابندی نہیں ہے۔ ہم نے نہ حج کے مسائل سیکھے ہیں، نہ ہم نے ابھی عمرے کے مسائل سیکھے ہیں، نہ ہمیں قربانی کا پتہ ہے، نہ ہمیں عقیقے کا پتہ ہے۔ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں یہ بیسک ہیں، یہ سب کو معلوم ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ کب کیا کرنا ہے۔ عموماً مستحب عمل کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں، فرائض کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ مستحب عمل، جو مستحب عمل ہے اس کو نہ کیا تو اس کا گناہ نہیں ہے بھائی، کر لیا تو ثواب ضرور ملے گا، لیکن ہم
मुस्तहब अमल को ज़्यादा देखते हैं, लेकिन वो ना किया तो उसका पकड़ नहीं है, लेकिन फ़राइज़ वाजिबात छूट रहे हैं, पता ही कुछ नहीं है हम कहाँ जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। तो एक आखिरी इंशाल्लाह मालूमाती गुफ्तगू करने के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को सुन के गौर कीजिएगा। यानी एक मैसेज मेरी नज़र से गुजरा, उसमें डॉक्टर साहब कहते हैं कि 2021 31 दिसंबर हमारे पास एक पेशेंट आया। अब वो क्या कर रहा था, वो अपनी छत पे बैठा हुआ देख रहा था। क्या देख रहा था? हवाई फायरिंग देख रहा था। इसमें ही उसको हवाई फायरिंग के दौरान उसको 10 से 12 फायर लग गए। कार वो कुछ नहीं रहा था, अपनी छत पे बैठा था, खड़ा हुआ था। उसकी भी गलती, उसका काम ही नहीं छत पे जाना। उससे पहली गलती किसकी है? जो ये काम कर रहे हैं, हवाई फायरिंग कर रहे हैं। और जो हवाई फायरिंग करते हैं उसको भी इसका हिसाब देना पड़ेगा। जिस पैसे से उसने पिस्टल खरीदी, जिस पैसे से उसने गोली खरीदी, इनका भी हिसाब होगा कि तुमने अपना माल, अपनी जवानी, अपनी औलाद कहाँ खर्च की, क्या किया, पूछा जाएगा। अच्छा, उनका ऑपरेशन हुआ, अब देखिए उसको 10 से 12 गोलियां लग गई और उसका ऑपरेशन भी हुआ। अच्छा, उसके ऑपरेशन में क्या हुआ जी? कभी कहीं गुर्दे से निकल रही है, कहीं कहीं से, कहीं कहीं से। तो यार वो भी किसी का बेटा था, वो भी किसी की बीवी का शौहर था, बच्चों का बाप था, कोई चाचा, कोई मामा, कोई ताया। तो वो, ये मैं बता रहा हूँ 2021 के, ये 2022 है, 31 दिसंबर है और 2023 इंशाल्लाह शुरू होने वाला है। तो बाखुदा ये वाला अमल ना कीजिएगा। आपकी बड़ी मेहरबानी है, आपके पास पैसे ज़्यादा हैं, हमारे मदनी मरकज़ को हाजत है, दावत इस्लामी के मदनी मरकज़ को हाजत है, आप यहाँ जमा करवा दें, हम उससे इंशाल्लाह दिन का काम करेंगे। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है। बुनियादी मालूमात सीखें, दीन इस्लाम सीखें। क्यों कि हम दुआ करते हैं, या बारी ताला हम दुनिया से जाएं तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। तो मेरे दोस्तों, वो ईमान पर खात्मा तब भी होगा ना, और जब हमें मालूमात होगी कि भाई हम ये बोलेंगे वो ईमान से निकल जाएंगे, ये बोलेंगे हम काफिर हो जाएंगे, ये बोलेंगे मुर्तद हो जाएंगे। यानी अगर कोई शख्स किसी शख्स को समझाए कुरान और अहदीस का हवाला देकर और वो ये बोले कि कुरान और हदीस कोई चीज़ नहीं, वो शख्स काफिर हो गया। अब वो क्या करेगा? इस्लाम में दाखिल होगा, अपनी बीवी के पास जाएगा, बीवी के पास जाकर ये बोलेगा कि मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए थे जिसकी वजह से मैं इस्लाम से खारिज हो गया था, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मुफ्ती साहब ने मुझे बताया है कि अब अपनी बीवी के साथ पास जाओ, उसकी रजामंदी के साथ दोबारा निकाह करो। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी रजामंद नहीं होती तो तुम्हारी बीवी को शरीयत इजाजत देती है कि तुम क्या करो। जी हाँ, तुमने क्या करना है, औरत को इजाजत दे दी गई कि इद्दत पूरी करने के बाद कहीं भी निकाह कर लो। लेकिन अमूमन हम कहते हैं जी, जबान से हम सिर्फ और सिर्फ 3 अल्फाज तलाक के निकालेंगे तब भी अगले को तलाक होगी, लेकिन हमें ये मालूमात नहीं है कि हमने अपनी जबान में से कुफर बका या मुर्तद हो गए, हम इस्लाम से खारिज, जैसे ही हम इस्लाम से खारिज हुए निकाह हो गया, खत्म हो गई बात। तो आपकी बड़ी मेहरबानी है, दीन और दीन इस्लाम की बुनियादी मालूमात लें, बाखुदा बचें। ईमान की हिफाजत तब होगी कि जब हमें मालूमात होगी। अगर मालूमात नहीं है तो भाई कैसे हिफाजत कर सकते हैं, बताएं मुझे। आप बगैर ईंटों के घर बना सकते हैं? उस सीमेंट के बजाय खाली रेत ही लगाई जाए, वो कितनी देर खरीदेंगी दीवारें? लंटर में सरिया डालते हैं, उसके अंदर आप ऐसे करें, सरिया ना डालें ना, आप प्लास्टिक के पैप लगा दें, वो कितनी देर छत रुकेगी? आपने डर के, कोई आपको कह देना है यार मैंने कोई मकान खरीदना है, कोई आपको बोलो भाई 10 लाख का मुझसे मकान खरीद लो, वो आपको कहेगा यार जो हमने लंटर डाला है ना, ये प्लास्टिक के पाइप लगाए हैं, वो कभी भी नहीं लेगा आपसे। उसको पता है भाई किसी टाइम भी गिर सकती है, तो हम तो मर जाएंगे ना, इतना रिस्क कोई नहीं लेता। कोई आपको चाय पेश करे और वो कह देगी इसमें जहर है, आप पी लोगे? आप नहीं पियोगे, आपको पता मैं मर जाऊंगा। इस तरीके से हमें गाड़ियों का पता है, हमें बाइकों का पता है, मोबाइल का पता है, हमने फलानी कंट्री में जाना है, हमने किसी कंट्री में वैसे ही कोई विजिट के लिए जाना हो तो 50 तो पहले यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, फिर उसके बाद 50 बंदों से रब्ता करेंगे, फिर जहाँ से सस्ता मस्ता पैकेज मिल रहा होगा तो फिर हम जाएंगे। यानी कि तो दुनिया की बात है। और आखिरत के हमारे मामूलात क्या हैं, हमने क्या सीखा? 2022 में पूरे 12 माह गुजर गए हैं, हमने क्या सीखा? यानी मैंने क्या सीखा? मैंने कोई मसाइल सीखे हैं, मैंने कोई कुरान मजीद इस माह में सीख लिया है? ये पूरा साल 2022 में
مجھے قرآن پڑھنا آ گیا ہے، مجھے نماز جنازہ، مجھے نماز جنازہ آتا ہے، مجھے میرے گھر میں میرا باپ فوت ہو جائے مجھے غسل دینا آتا ہے، میرا باپ فوت ہو جائے مجھے جنازہ پڑھانا آتا ہے۔ اور اسلامی بہنیں بھی سن لیں، اگر کسی کی والدہ فوت ہو جاتی ہیں تو بیٹی کو غسل دینا آتا ہے، ماں کو غسل دینا ہے، جنازہ تو ظاہر خاصہ پڑھائیں گے، غسل دینا آتا ہے، کفن پہنانا آتا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ آج کل تو پتہ ہی کسی کو کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بڑے بنیادی معلومات اس کو سیکھیں۔ 2022 تو جا رہا ہے، لیکن بہت سے اس سال میں جو کچھ بھی ہوا توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ وقت مقرر ہے موت کا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام روزانہ ہمیں آ کے دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، گھروں میں بھی آتے ہیں، دکانوں میں بھی آتے ہیں، فیکٹری میں بھی آتے ہیں۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہم نے سیکھنا ہے، علم دین سیکھنا ہے، سیکھتے سیکھتے دنیا سے جانا ہے۔ ایمان کو سلامت رکھنا چاہتے ہیں، سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا چاہتے ہیں، تو جو دین اسلام کی معلومات ہے وہ لے لیں تو بچ جائیں گے، نہیں لیں گے تو پھر آپ کے اپنے دلائل ہوتے ہیں۔ یعنی انسان اس ٹائم جو ہے دنیا میں نا، ہمیں یہ بات کرنی تو نہیں چاہیے، لیکن اپنی دلیل ہے۔ مثال کے طور پر گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا، یا کوئی طلاق کا مسئلہ ہو گیا، جائیداد کا کوئی بھی مسئلہ ہو گیا، اس نے کسی باعمل عالم دین مفتی صاحب کے پاس جانا ہی نہیں، پوچھنا ہی نہیں جا کے کہ یہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ کس سے پوچھے گا؟ وہ دودھ لینے کے لیے جائے گا، اس سے پوچھے گا۔ وہ شربت پینے کے لیے جائے گا، اس سے پوچھے گا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے جائے گا، ہوٹل میں سے پوچھے گا یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ وہ اس کو کیا پتا یار، ہوٹل والے کو اتنا پتا ہے میں نے کھانا کیسے بنانا ہے، دودھ والے کو پتا ہے میں نے دودھ کیسے دینا ہے۔ آج کل یہ عوام ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ بولے والے ماشاءاللہ ہمارے اسلامی بھائی ہیں، جوتا پالش کرانے کے لیے جائیں گے اس سے پوچھیں گے یار اس سے جوتا پالش کرانے کے لیے گئے ہو، اس سے جوتا پالش کروایا ہو۔ دارالفتہ اہل سنت دعوت اسلامی کے ہر شہر میں موجود ہیں۔ آپ کے پاس آن لائن اپلیکیشن ہے، آپ کے پاس دعوت اسلامی کے نمبر موجود ہوں گے، دارالفتہ اہل سنت کے۔ آپ ان سے رابطہ کر کے فون کر لیں، یہ میرے ساتھ مسئلہ ہے، اس سوال کا جواب دے دیں۔ اور آسانی کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ لائیو طور پر سوال کا جواب آپ کے ذہن میں ہے۔ آج رات مدنی مذاکرہ شروع ہو گیا ہے، جس میں ہمارے پیر الیاس قادری صاحب جس میں وہ سوالات کے جوابات دیتے ہیں مفتیان کرام کی موجودگی میں۔ الحمدللہ پیر صاحب ہیں، لیکن کتنی احتیاط کرتے ہیں کہ مفتیان کرام کی موجودگی میں وہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں۔ اگر ان کو جواب نہیں معلوم تو وہ معذرت کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں میں پوچھ کے بتاؤں گا، اگر بعد میں بتایا بھی جاتا ہے۔ تو آپ کی بڑی مہربانی ہے، آئیں دعوت اسلامی کا ساتھ دیں، دعوت اسلامی کے دینی کام میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ 3 دن 12 دن 1 ماہ 12 ماہ کے مدنی قافلے کے مسافر بنیں، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ دیکھیں، ہفتہ وار اجتماع میں حاضری دیں۔ اس کے علاوہ قرآن پاک نہیں سیکھا تو مجلس مدرسۃ المدینہ بالغان کے تحت اسکول، کالج، یونیورسٹی، بازار، مارکیٹ، تھانے، کچہری، ججز، وکلا سب پڑھتے ہیں۔ آپ اپنا نمبر پیش کریں، مجھے نمبر سینڈ کریں، میں انشاءاللہ جہاں پر آپ کی دکان ہوگی وہاں پر قائد صاحب آپ کو پڑھانے کے لیے آ جائیں گے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں آپ کو اسکول میں پڑھانے کے لیے آئیں گے، اگر آپ پروفیسر ہیں آپ کو یونیورسٹی میں پڑھانے کے لیے آئیں گے، اگر آپ جج صاحب ہیں آپ کو عدالتوں میں پڑھانے کے لیے آئیں گے، اگر آپ بڑے کوئی پولیس آفیسر ہیں آپ کو تھانے میں پڑھانے کے لیے آئیں گے۔ لیکن قرآن سیکھ لیں، فرض علوم سیکھ لیں۔ تو میں انشاءاللہ اجازت چاہوں گا، اور 2022 میں چاہتا ہوں کہ 23 کا آغاز ہو تو میرے ساتھ بہت سے لوگ جڑ جائیں۔ وہ جڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے، آپ اس کو سبسکرائب کر دیں گے، لائک کر دیں گے، شیئر کر دیں گے۔ الحمدللہ میرا جو کنٹینٹ ہے وہ اسلامک ویڈیوز پہ ہے، سوالات و جوابات بھی الحمدللہ کا سلسلہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کی محبتیں مجھے ملتی جائیں گی، آپ مجھے سپورٹ کریں گے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اسلامی معلومات آپ تک پہنچاؤں۔ اچھا جی، خدا حافظ، میں اجازت چاہتا ہوں۔